اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیونکہ آج امام علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے تو آئے ہم لوگ ایک توسل کرے امام علی علیہ السلام سے، یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ایک حدیث امام علیہ السلام سے ہی ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر حتی قبضہ اللہ عز وجل الیہ ولا اغضبتنی ولا عصت لی امرا وَلَقَدْ كُنْتُ أُنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومَ وَالْأَحْزَانِ۔ امام علیہ السلام اس حدیث میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی، یعنی پہلے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی بی بی فاطمہ زہرا کو غصے میں نہیں لایا اور نہ کسی ایسی بات کی طرف انہیں فرمان دیا جو ان کو پسند نہ تھا، یہاں تک کہ خداوند متعال نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اور اسی طرح سے نہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی مجھے غصے میں لایا اور نہ کبھی میری نافرمانی کی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی فاطمہ زہرا کو امام علیہ السلام نے کوئی ایک حکم دیا ہو اور بی بی فاطمہ نے اسے پورا نہ کیا ہو۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بی بی فاطمہ زہرا کی طرف دیکھا کرتا تھا تو میرے وجود سے جتنے بھی پریشانیاں اور مشکلیں تھیں وہ دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو دیکھیے یہ ایک ہسبینڈ اور وائف کی لائف کو امام علیہ السلام اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف اس طرح سے زندگی کرے کہ جب بھی ہسبینڈ اپنی وائف کو دیکھے یا وائف اپنی ہسبینڈ کو دیکھے تو جتنے بھی مشکلیں ہو، غم ہو، غصہ ہو، وہ سب دور ہو جائے۔ یعنی باہر سے ہسبینڈ کام کر کے آتا ہے، دن بھر تھکا گھر پر آتا ہے، جب گھر پر آتا ہے تو وائف اتنے گرم مزاج کے ساتھ ہسبینڈ کا ویلکم کرتی ہے کہ ہسبینڈ جب اپنے وائف کو دیکھے تو وہ سارے پرابلمس اور وہ سارے سختیاں وہ بھول جائے اور اپنے وائف کے اس مسکراہٹ اور اس کا جو گرم ویلکم ہے، جس طرح سے وہ ویلکم کرتی ہے، اس ویلکم کرنے کی وجہ سے وہ اپنے سارے پرابلمس کو بھول جائے۔ اسی طرح سے جب ہسبینڈ باہر سے گھر پر آتا ہے تو ایک بہت بڑے عارف تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب گھر پر آتا ہے ہسبینڈ تو پہلے یعنی دروازے پر وہ رکے اور رکنے کے بعد ایک توسل کرے خداوند متعال سے، وہ اس طرح سے کہے اللہ سے کہ اے پروردگار، میں اپنے گھر پہ جا رہا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں جو غصہ اور جو پریشانیاں پرابلمس باہر اپنے گھر سے باہر جو مجھے پیش آ رہی تھی ان سب کو میں بھول کر اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے اور تیری خوشی کے لیے ہو کر میں اب اپنے گھر میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اب پھر وہ یعنی ایک توسل کر کے، جیسے انہیں ہم لوگ نارملی یہ دیکھا کرتے ہیں کہ ہفتے کے ہر دن کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے، جیسے سیٹرڈے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، سنڈے جو ہے وہ امام علی اور بی بی فاطمہ سے منسوب ہے، منڈے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ایسا ہر دن کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے۔ تو پہلے جب دروازے پر آئے تو اس امام سے توسل کرے اور اس کے بعد پھر گھر میں انٹر کرے، تاکہ جب آپ گھر میں جائے تو آپ بھی ایک
مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں انٹر کرے، تاکہ وائف جو گھر میں صبح سے دوپہر تک یا صبح سے شام تک جس نے کام کیا ہے، جس نے بچوں کی تربیت کی ہے، جس نے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں سنی ہو، کوئی ہمسایہ آیا ہو، کوئی پڑوسی آیا ہو، اس نے آ کر کچھ کہہ دیا ہو، یا کوئی فون آ گیا ہو جس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو گیا ہو، تو پھر ایسی سچویشن میں اب ہسبینڈ اور وائف اس طرح سے ملے کہ دونوں کے دلوں سے اور ان کے وجود سے وہ غم اور مشکلیں دور ہو جائے۔ یہ حدیث میں ہم اس چیز کو پاتے ہیں۔ دیکھیے یعنی بہت ہی عمدہ اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ حدیث ہے جو ہم کو لائف سٹائل اور جینے کا ایک سٹائل بتاتی ہے کہ اس کے طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کی طرف یعنی ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم لوگ قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں ایک آیت کہ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ نکاح کراؤ اپنے جوان لڑکے اور لڑکیوں کی جو صالح ہیں، اگر یہ لوگ فقیر بھی ہوگے تو خداوند متعال اپنے فضل سے انہیں وسعت عطا فرمائے گا اور انہیں غنی کر دے گا۔ بے شک خداوند متعال وسعت عطا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ان لوگوں کے لیے اور ان جوانوں کے لیے ہے حدیث خاص کر کہ جو شادی کی ایج کے ہو چکے ہیں، ان کے پاس سارے امکانات ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ شادی نہیں کرتے، تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، تو جو بھی اس سنت سے دور ہوگا اور اس سنت سے دوری اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جملہ کہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر رسول خدا سے نہیں ہے تو پھر اب ہم کس کے پاس جائے؟ کون ہے ہمارا جو ہماری مدد کرے گا؟ کون ہے ہمارا جو ہماری شفاعت کرے گا؟ بس لازم اور ضروری ہے کہ جوان جب شادی کے ایج کے ہو تو انہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ انہیں جلد سے جلد شادی کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول خدا جا رہے ہیں، راستے سے جاتے ہوئے ایک جوان پر نظر پڑتی ہے آپ کی۔ جب اس جوان پر نظر پڑتی ہے تو رسول خدا اسے بلاتے ہیں۔ یہ جوان بہت خوش سیما یعنی بہت ہینڈسم ہوتا ہے، تو جب رسول خدا انہیں بلاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم کام کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں کام نہیں کرتا ہوں۔ رسول خدا اس سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا آپ نے شادی کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے شادی بھی نہیں کی ہے۔ رسول خدا اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سکت من عینی، میرے نگاہوں سے تم گر گئے ہو۔ دیکھیے کتنا امپورٹنٹ میسج ہے جو رسول خدا دے رہے ہیں۔ دو سوال ہیں، اور دو سوال یہ ہے کہ کیا تم کام کرتے ہو یا نہیں، یعنی دین نے کام کرنے کا بہت امپورٹنس ہے۔ جو بیکار ہے اسے دین پسند نہیں کرتا کہ مومن بیکار رہے، سب سے پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شادی کرنا۔ دیکھیے پہلے پوائنٹ میں کہا تھا کہ بیکار نہ رہے، کیونکہ اگر بیکار ہو گئے، اپنے لائف میں نیڈز ہوتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ چوری کرے یا دوسروں کے مال کی طرف وہ نگاہ رکھے، تو اب جب وہ بیکار رہے گا تو اب اسے دوسروں کی طرف یعنی دوسروں کے مال کی طرف اسے نگاہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر وہ بیچلر ہے اور شادی نہیں کیا ہوا ہے تو سوسائٹی میں خطرہ ہے کہ فساد آئے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرے، اس کے اندر ضرورت ہے کہ وہ اپوزٹ سیکس سے بات کرے، اس کے اندر ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر کی ڈیزائرز کو پورا کرے۔ اس ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورتوں کی طرف اور نامحرم کی طرف نگاہ کو اٹھائے گا، جس کی وجہ سے وہ ہدف جس کے لیے وہ خلق ہوا ہے یعنی قرب اللہ، اپنے زمانے کے امام کی مدد کرنا، یہ اس ہدف سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے ایک دوسری حدیث میں کہ
اِنَّ شَرَّ النَّاسِ الْعُزَّابُ، یعنی سب سے بدترین انسان کون ہے؟ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو بیچلر ہے، یعنی شادی کے امکانات، شادی کرنے کے لیے ان کے پاس سارے وسائل اور دوسری ساری چیزیں فراہم ہیں، موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ شادی نہیں کرتے، انہیں کہا جاتا ہے عزاب۔ کہا جاتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جہنم عزاب سے، ایسے بیچلرز جن کے لیے شادی کے سارے چیزیں فراہم ہیں لیکن پھر بھی وہ شادی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ بس ان لوگوں نے جن کی ایج ہو چکی ہے شادی کی، ان کے لیے ضروری ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ شادی کرے تاکہ سوسائٹی میں فساد نہ آئے بلکہ سوسائٹی کمال کی طرف آگے بڑھے، انسان گناہ کی طرف نہ جائے بلکہ پاک اپنی زندگی کو گزارے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔